يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما گزشتہ خطبہ جمعہ میں جمعۃ المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں. ہم اس موضوع کی تکمیل کے لیے آج بھی اسی حوالے سے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. جمعہ کے جو اہم اور بڑے فضائل ہیں وہ گزشتہ خطبے میں بیان ہو چکے ہیں. البتہ جمعہ کے متعلق کچھ اور فضیلتیں بھی احادیث میں مروی اور کچھ احکام اور مسائل جمعہ ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں. چنانچہ صحیح احادیث میں بلکہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعے کے دن پہلی ساعت میں پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کر کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک بکری کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک مرغی کے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو بالکل آخری گھڑی میں آتا ہے اسے ایک انڈے کے صدقے کا ثواب ملتا ہے. یہ اس ثواب سے ہٹ کر ہے جو گزشتہ خطبے میں بیان ہوا. یہ ایک اضافی ثواب ہے جلد آنے کا، خصوصی طور پر جمعے کے اہتمام کا ایک الگ سے ثواب. البتہ یہ اوقات کیا ہیں، یہ گھڑیاں کون سی ہیں، اس کی صراحت تفصیل کے ساتھ حدیث میں نہیں. اکثر علماء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کی گھڑیاں ہیں، کیونکہ 5 گھڑیوں کا ذکر ہے، اس لیے سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کا جو وقت ہے اسے 5 حصوں میں اگر کر لیا جائے تو ہر حصہ ایک گھڑی ہے، اور پہلا حصہ پہلی گھڑی، دوسرا حصہ دوسری گھڑی، اسی طرح آخر تک. ایک اور فضیلت ہے جمعے کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، یعنی ایک تھوڑا سا لمحہ یا تھوڑا سا وقت ہے، اگر بندہ اس میں دعا کر رہا ہو تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، یعنی قبولیت کی گھڑی.
یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے۔ وہ گھڑی کون سی ہے، کب سے کب تک ہے، اس بارے میں بھی دو روایتیں مرفوعاً ثابت ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک، اس میں جو دعا کا وقت ہے وہ یقیناً پھر نماز ہی ہے۔ کہ نماز میں انسان جب دعائیں کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اسی وقت اگر وہ دعا بھی کر رہا ہے تو اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے تلاش کرو۔ یہ دونوں حدیثیں درست اور صحیح ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو اوقات بتائے۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے فارغ ہونے تک کوئی لمحہ قبولیت کا ہے، یا عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کوئی لمحہ قبولیت کا ہے۔ تو بندہ چلتے پھرتے بھی عصر جمعے کے دن وہ دعائیں کرتا رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ اسے میسر ہو جائے۔ تیسری بات سورۃ کہف کی تلاوت کے بارے میں، جو ہم متعدد بار آپ کو بتا چکے ہیں۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے جسے شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اگرچہ بعض دیگر علماء نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، لیکن کیونکہ کثیر تعداد علماء کی نے اس کو صحیح کہا ہے اور امت کا اس پر عمل بھی ہے، علماء کا عمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے آئندہ جمعے تک اسے ایک خاص نور اور روشنی حاصل رہتی ہے۔ سورۃ کہف جو 15ویں پارے کے درمیان سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے نصف تک چلی جاتی ہے، تو یہ سورت تلاوت کرنی چاہیے۔ فجر صادق سے لے کر غروب تک کسی بھی وقت سورۃ کہف کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مسجد میں آ کر خطبے سے پہلے کرنا کوئی ضروری نہیں، گھر میں بھی کر کے آ سکتے ہیں۔ جمعے کے بعد جا کے غروب سے پہلے یہ سورۃ کہف کی تلاوت کریں، اس کی بڑی برکت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ تو کچھ فضائل تھے اضافی۔ جمعے کے حوالے سے، نماز جمعے کے حوالے سے کچھ مسائل اور احکام بھی سن۔ نمبر 1، خطبہ شروع ہونے سے قبل جتنی نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور نوافل کے علاوہ بھی جو عبادات جیسے اذکار ہیں، تلاوت ہے، دعائیں ہیں، اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ البتہ نوافل کا ذکر حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن مسجد میں آ جاتا ہے اور جو اسے توفیق ملتی ہے نفل پڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب امام منبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ پھر اپنی نوافل چھوڑ کے وہ خطبہ سنتا ہے، پھر آگے فضیلتیں ہیں وہ جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعے کے دن نماز جمعہ سے قبل نوافل کی کوئی حد نہیں، جو جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اتنا لیٹ ہوا کہ خطبہ شروع ہونے کے بعد وہ داخل ہوتا ہے مسجد میں، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ اس کے لیے 2 حدیثیں ہیں، بلکہ ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ کا ایک ساتھی داخل ہوا اور آ کے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذا جاء احدکم المسجد والامام یخطب فلیصلی رکعتین قبل ان یجلس۔ اگر تم میں سے کوئی جمعے کے دن مسجد میں اس حال میں داخل ہو امام خطبہ دے رہا ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، صحیح حدیث۔ جمعے کے بعد کتنے نوافل؟
اس کے لیے ایک مرفوع حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان مصلیًا بعد الجمعۃ فلیصلی اربعا، کہ جمعے کے بعد جو نفل پڑھنا چاہے اسے 4 نفل پڑھنے چاہیں، 4 سنت۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ جمعے کے دن گھر جا کر 2 رکعت گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو ان دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا عمل ہے، اور امت کے لیے آپ نے جو عمل حکمن بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل جمعے کے دن پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کی فرضیت سے کچھ لوگ مستثنا ہیں، چنانچہ حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام جو پہلے دور میں ہوتے تھے آج اس کا تصور نہیں ہے، یہ مستثنا ہے۔ نابالغ بچہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا یہ مستثنا ہے، عورت مستثنا ہے، اور اسی طریقے سے مریض بھی مستثنا ہے۔ یہ جمعہ سے مراد یعنی مسجد میں آنا اور آ کر پورا خطبہ سننا اور یہ پورا جو جمعے کا معاملہ ہے اس میں شریک ہونا، اس سے وہ مستثنا ہے۔ مسافر بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے اگر وہ سفر میں ہے اور کہیں وہ جمعے کے لیے نہیں پہنچ پاتا، یہ مستثنا ہے۔ البتہ یہ کیا کرے، ان کے لیے کیا ہے، یہ اپنے گھر میں، مریض گھر میں، خاتون گھر میں، بچہ گھر میں یا غلام ہے، تو یہ کیا کرے؟ ان کے لیے جو زیادہ راجع بات اور احتیاطی بات ہے واللہ اعلم وہ یہ ہے کہ وہ ظہر نماز پڑھے۔ اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ 2 رکعت ہی پڑھیں گے، ان کے لیے صرف رخصت ہے کہ وہ مسجد میں اجتماع میں اور جمعے میں نہ آئیں، یہ رخصت ہے۔ لیکن زیادہ جو احتیاطی اور راجع بات ہے، اکثر صحابہ کا جو عمل ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے اور یہی فتویٰ ملتا ہے کہ جمعہ اگر کسی وجہ سے رہ جائے، جسے خاتون تو ویسے ہی خواتین گھر میں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مریض مسجد میں آ نہیں سکتا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خواتین جمعے کے لیے مسجد میں نہ آئیں، یہ صرف فرض اور عدم فرض کی بات ہے۔ فرض نہیں ہے عورتوں پر مسجد میں جمعے کے لیے آنا، مریض کے لیے جمعے کے لیے آنا۔ اگر کوئی مرض کے باوجود سمجھتا ہے کہ یہ مرض ایسی ہے کہ میں تھوڑی تکلیف کر کے مسجد میں جا سکتا ہوں، وہ آتا ہے تو اس کے لیے آنا جائز ہے۔ اسی طرح خواتین مسجد میں آتی ہیں تو ان کے لیے آنا جائز ہے۔ جائز ہونا الگ بات ہے، اور جو فوائد جمعہ ہیں وہ الگ بات ہے، فرض ہونا الگ بات ہے۔ تو بہرحال احتیاطی بات یہی ہے کہ وہ ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیں، واللہ اعلم۔ جمعے کے حوالے سے اور جمعے کی رات کے حوالے سے، جمعے کا دن اور جمعے کی رات کے حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرے، اور تم میں سے کوئی دن جمعے کی رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرے، الا یہ کہ کسی شخص کا معمول ہے یا اس معمول کے دنوں میں وہ جمعہ آ جاتا ہے۔ مثلا کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ ان 3 روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 3 روزے رکھ لیتا ہے اس نے پورے مہینے کے روزے گویا رکھ لیے۔ اب اتفاق سے ان تاریخوں میں جمعہ کا دن آ گیا یا کوئی اور ایسا سبب ہو گیا جس بنیاد پر اسے جمعے کے دن کا روزہ رکھنا پڑ گیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جمعے کے دن کا روزہ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ اسی طرح خصوصیت کے ساتھ جمعے کی رات کے لیے قیام کا اہتمام کرنا، عبادت کا، تہجد کا اہتمام کرنا کہ یہ جمعے کی رات ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور
مسائل اور احکام میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اگرچہ بعض نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو اور دیگر اکثر محدثین نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ طویل حدیث ہے، اس کا ایک جملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب امت درود پڑھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہ درود اللہ کے رسول تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ خاص طور پر درود کا ذکر ہے، اور کسی عمل کے اللہ کے رسول تک آپ کی وفات کے بعد پہنچائے جانے کا کوئی ذکر نہیں، صرف درود کا ذکر ہے۔ اس سے درود کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ درود کا تعلق بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے آپ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِن صَلَاتِكُمْ کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر، یہ پوری حدیث ہے۔ تو درود ویسے کثرت سے پڑھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اپنے رسول پر رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے اللہ کے رسول کے لیے اللہ سے رحمتوں کی درود دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر کثرت سے رحمتوں کی دعائیں یعنی درود پڑھا کریں، ایک عام حکم، لیکن جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید فرمائی۔ یہ کچھ باتیں تھیں فضائل اور احکام کے بارے میں۔ جمعے کے حوالے سے جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ خطبہ جمعہ ہے۔ اس حوالے سے پہلے کچھ احادیث سنیے، پھر کچھ ہم گزارشات پیش کرتے ہیں۔ جو حدیث آپ سنیں گے ابھی اور جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، جمعے کے متعلق جو کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے، محدثین نے یہ تصریح کی ہے، صراحت کی ہے کہ خطبہ جمعہ کا جو مقصد ہے وہ واعظ و نصیحت ہے، وہ اسلام کا تعارف کرانا ہے، وہ وقتاً فوقتاً بقدر ضرورت اسلامی تعلیمات سے حاضرین کو آگاہ کرنا ہے۔ جمعے کے خطبے کا مقصد دین کی اہمیت اور دین کی برکات کو بیان کرنا ہے، یا پھر جو فوری توجہ طلب امور ہوں حالات حاضرہ کی روشنی میں کہ مسلمان اس بارے میں رہنمائی کے محتاج ہیں، اس بارے میں ان کو رہنمائی کی جائے۔ یہ ہے خطبہ جمعہ کا مقصد، اور کتنا عظیم مقصد، اور کتنے فضائل اس خطبے کے بیان ہوئے ہیں اس کو سننے کے، اور کتنا آداب ہیں اس خطبہ جمعے کے کہ پورا خطبہ سننا ہے، خاموشی سے سننا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت نہیں دینی، کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سننا ہے۔ یہ اس خطبہ جمعہ کی اہمیت، کم سے کم ہفتے میں ایک بار اس کا یہ اہتمام جو شریعت میں رکھا گیا ہے اس کی پوری پابندی کریں۔ یقیناً اللہ نے اور اس کے رسول نے جو یہ خطبے کا حکم شریعت میں رکھا ہے انہی مقاصد کے تحت ہے جو ہماری ضرورت ہے، کہ ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہمیں واعظ و نصیحت کی جائے، کہ ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ دین کا وقتاً فوقتاً ہمیں تعارف کرایا جائے، کہ ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ دینی تعلیمات سے ہم آگاہ ہوں، کہ ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ دین کی اہمیت اور دین پر عمل کے فوائد اور دنیا اور اخروی برکات ہمیں معلوم ہوں تاکہ دین سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، کہ ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ حالات حاضرہ کی روشنی میں جو موضوعات ہیں جن کے متعلق ایک مسلمان کو آگاہی اور صحیح آگاہی ہونی چاہیے اسے وہ آگاہی ہو، کہ ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر سمجھتے نہیں ہیں تو پھر جاؤ جو مرضی آئے کرو، جو مرضی آئے کرو، اور اگر سمجھتے ہیں تو کم سے کم خطبہ جمعہ سننے کا پورا اہتمام کریں۔ چنانچہ آئیے ہم آپ کو چند احادیث سناتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کے 2 خطبے ہوتے تھے. ان 2 خطبوں کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھتے تھے، جیسا کہ آپ خطبہ جمعہ میں ہمیں دیکھتے ہیں. تو 2 خطبے ہوتے تھے، ان 2 خطبوں کے بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور یقرأ القرآن ویذکر الناس، اور ان دونوں خطبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. یہ ہے خطبہ جمعے کا مقصد، قرآن پڑھ کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا. یہ قرآن عام طور پر لوگوں کو کہاں سننے کو ملتا ہے؟ پڑھنے کو ملتا ہے. تو خطبہ جمعہ ایک ایسی صورت ہے جو قرآن کی آیات بھی سننے کو ملتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات جو اس قرآن کی توضیح کے بارے میں ہیں اسے بھی سننے کو ملتا ہے. اور خطبہ جمعہ ہے ہی وہی جب بنیادی طور پر یہی فکر ہو کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی. اس لیے میں یہ نصیحت کروں گا کہ جو جہاں کہیں رہتا ہے کم سے کم خطبہ جمعہ سننے اس مسجد میں جائے، اس خطیب کے ہاں جائے جہاں اس بات کا اہتمام ہو جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے. خطبے کے جو مقاصد جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے، اور یہ حدیث جس میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں قرآن پڑھ کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم کی ہے. ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے سورۃ قاف یہ تقریباً 50 کے قریب چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل سورت، 1.25 ورقہ بنتا ہے. جو عام طور پر ہماری مسجدوں میں قرآن پاک رکھے ہوئے اس کا 1.25 ورق بنتا ہے، ایک پورا ورق اور پھر 1/4 صفحہ. یہ سورۃ قاف اتنی مقدار کی ہے. وہ خاتون صحابیہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت خطبہ جمعہ میں سن کے یاد کر لی. یعنی اتنا عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے رہے خطبہ جمعہ میں کہ جب میں نے اتنی بار سنا تو مجھے وہ سن کے یاد ہوگی، الگ سے میں نے اسے یاد کرنے کا اہتمام نہیں کیا. اور یہ سورۃ قاف جس میں انسانی تخلیق کا ذکر ہے، جس میں قیامت کے وقوع کا ذکر ہے اور قیامت کے وقوع کے دلائل کا ذکر ہے، جس میں موت کے وقت اور لمحات کا ذکر ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات جو اس نے بندوں پر کیے ہیں اس کا ذکر ہے. ان موضوعات پر یہ چھوٹی سی سورت مشتمل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ سورۃ قاف جب گویا اتری تو آپ نے اس کا کتنا اہتمام کیا کہ کتنا عرصے تک سورۃ قاف کی توضیح اور تشریح اور اس کے مضامین بیان کرتے رہے. تو یہ ہوتا ہے خطبہ جمعہ. اور پھر اگلی جو حدیث میں بیان کرنے چلا اس کو تھوڑا سا آپ سنیں کیا الفاظ ہیں، کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ اور آج ہماری مسجدوں میں کیسے خطبے جمعے ہوتے ہیں. اس میں تو قصور ہمارے ان خطباء اور ائمہ کا ہے یا مسجد انتظامیہ کا ہے جو ان بنیادوں کو بنیاد نہیں بناتے خطبہ جمعہ کے لیے، بلکہ جو عالمی باتیں کر کے سیاسی باتیں دنیا جہاں کی خبروں پر گفتگو کرتا ہو کہتے ہیں اس کو بڑی معلومات ہے. آپ یہاں دنیا کی معلومات لینے آتے ہیں یا دین کی معلومات لینے کے لیے آتے ہیں؟ فصاحت اور بلاغت اور یہ کیا جی اس کا کہنے کا انداز ہے، تو کیا آپ اس کی انگریزی سننے آتے ہیں، فصاحت اور بلاغت سننے کے لیے آتے ہیں کہ کتاب و سنت اور قرآن حدیث کے نصوص سننے کے لیے آتے ہیں؟ کیا جی ماشاءاللہ خطیب صاحب سیاست کو بولتے ہیں، سیاست سننے آتے ہیں مسجد کے اندر؟ کیسی سوچ پیدا ہو گئی ہے. ماشاءاللہ جی ان کی آواز بڑی پیاری ہے جی، گھن گرج کے ساتھ تقریر کرتے ہیں جی، بڑا جوشیلا انداز ہے. یہ آپ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آواز کس کی پیاری ہے؟ گھن گرج سے کون تقریر کرتا ہے؟ خطبہ جمعہ آپ اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں. خطبہ جمعہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا واعظ و نصیحت ہے، دین کا تعارف ہے، دینی تعلیمات سے آگاہی ہے،
دین کی اہمیت اور اس کی برکات کا بیان ہے، اور اہم اور ضروری امور سے لوگوں کو روشناس کرانا ہے دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ سب سے پہلی ذمہ داری مسجد انتظامیہ کی ہوتی ہے کہ وہ ایسے خطیبوں کا اہتمام کریں، اور دوسری ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے کہ ایسی مسجدوں کا رخ کریں جہاں خطبہ جمعہ کا حق ادا کیا جاتا ہے، اور ایک ذمہ داری خطیب اور علماء کی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آئیں۔ آج کل تو اکثر لوگ ویسے ہی دین سننے سنانے سے محروم ہیں، اوپر سے خطبہ جمعہ بھی ایسا ہو کہ وہاں کچھ بیان نہیں ہو رہا، اور یقیناً بہت سارے لوگ خطبات جمعہ میں شامل بھی اس لیے نہیں ہوتے کہ جو کچھ خطیب سیاست پہ اور دنیا پہ بات کر رہا ہے اس سے تو زیادہ ہم جانتے ہیں اسے کیا پتہ ہے، اور بات بھی یہی ہے، ہمیں ان چیزوں کا زیادہ علم نہیں ہے۔ ان مقاصد کو آپ بھی سامنے رکھیں، اس کو سامنے رکھ کے اب یہ حدیث سنیے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول انا والساعة كهاتين۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے، بالخصوص خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے، تو ذرا توجہ سے سنیں اپنے نبی کا خطبہ۔ وہ فرماتے جب خطبہ ارشاد فرماتے احمرت عینا، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، علا صوتہ، آپ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، آپ ایسے ناراضگی اور غصے اور غیظ و غضب میں نظر آتے تھے، واشتد غضبہ، آپ کا غضب بہت بڑھ جاتا تھا، کأنہ منذر جیش، ایسے لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامعین کو ایک حملہ آور دشمن سے ڈرا رہے ہیں، صبحکم ومساکم، گویا بتا رہے ہیں تیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارا دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، وہ آج شام کو پہنچ جائے گا یا کل پہنچ جائے گا، تیاری کر لو، خبردار ہو جاؤ۔ جہنم سے ڈرانے کا، اللہ سے ڈرانے کا، آخرت سے ڈرانے کا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا یہ انداز ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز اونچی ہو جاتی، غصہ بڑھ جاتا، اور ایسا لگتا جیسے کسی دشمن سے ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صبح آیا اور شام آیا، اور ساتھ میں ہمیشہ بار بار کہتے انا والساعۃ کہاتین، لوگوں سن لو اچھی طرح، میں اور قیامت آپس میں ایسے ہی ہیں جیسے یہ شہادت کی انگلی اور یہ درمیانی انگلی ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں آنا والساعۃ کہاتین، پھر ہاتھ کے اشارے سے یوں کرتے ان دونوں انگلیوں کو ملاتے، جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، ایک کے بعد دوسری یہ انگلی ہے۔ فرمایا میرے بعد قیامت نہیں آنا ہے، کسی اور نبی رسول نے نہیں آنا، اور قیامت آنے والی ہے، میرے بعد قیامت نہیں آنا ہے، اس کی تیاری کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہو۔ اس کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحمد اللہ ویثنی علیہ بما هو اہلہ، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس تعریف کا مستحق ہیں اس تعریف کو بار بار بیان کرتے۔ خطبہ جمعے کا اہم موضوع اللہ کی حمد ہے، اللہ کی حمد۔ اور پیچھے آپ نے جمعے کے دن میں درود کا ذکر یعنی آپ نے سنا ہے، اگرچہ خطبے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درود پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو حدیث پیچھے بتائی ہے اس کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں درود کا اہتمام ہونا چاہیے، تو اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے، اور پھر کہتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ۔ جابر بن عبداللہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ بیان نہیں کیے، وہ الفاظ دیگر صحابہ نے بیان کیے، وہ دیگر کتب میں ہیں، یہ روایت میں صحیح مسلم کی بیان کر رہا ہوں، اور وہ الفاظ بڑے معروف ہیں جو آپ ہم سے شروع میں سنتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یہ الفاظ حمد کے، یہ حمد بیان کرتے۔
اور اس کے بعد پھر کہتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور اس کے بعد کہتے وہ تاریخی اور عظیم الفاظ جن سے بڑھ کر آج امت کو نصیحت اور ہدایت کے لیے کوئی جامع الفاظ نہیں، ہر خطبے میں فرمایا کرتے ہیں، اور اللہ کی توفیق سے ہم بھی ہر خطبے میں پڑھتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ لوگوں سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، اور سب سے بری باتیں وہ ہیں جو لوگ خود ایجاد کر کے دین میں شامل کر لیں، ایسے سارے کے سارے کام بدعت ہیں، اور بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ آپ کا ابتدائی خطبہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کو سمجھاتے، اور جن امور کی ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ان کا ذکر کرتے، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی کوشش کی ہے۔ مجھے غالباً یہاں پر 15 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 15 سال سے بھی زیادہ، شاید کسی کو یاد ہو یا نہ، مجھے تقریباً 15 سال، 15 اور 17 سال کے بیچ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں جو بہت عرصے سے یہاں خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں، وہ اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا ہم نے کیا کیا موضوع یہاں چلایا۔ مجھے جو کچھ موضوعات یاد آئے کہ میں نے ان کو تھوڑا سا نوٹ کیا، جو مجھے مستحضر تھے۔ میں نے یہاں پر ایک بڑا طویل موضوع چلایا تھا، شعب الایمان، ایمان کے شعبے، ایمان کی شاخیں، جو ایک مرفوع حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اور سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ یہ تقریباً 70 سے زائد شعبے ایمان کے اللہ کی توفیق سے ہم نے بیان کیے تھے۔ اسی طریقے سے اسلام کی اعلیٰ اخلاقی و معاشرتی تعلیم، یہ تو کوئی غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 15 کے قریب خطبات جمعہ قرآنی آیات کی روشنی میں اسلام کی اعلیٰ اور اخلاقی معاشرتی تعلیم پر ہم نے خطبے دیے۔ اسی طرح معصیت و نافرمانی کا عبرتناک انجام قرآن و حدیث اور صحیح واقعات کی روشنی میں ہم نے بیان کی۔ یہ بھی تقریباً 10 سے زائد خطبات جمعہ تھے جس میں اللہ کی نافرمانی اور شریعت کی مخالفت کا دنیا اور آخرت کا انجام ہم نے بتایا۔ ہم نے محاسن اسلام پر خطبات دیے، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائیاں اس پر۔ اسی طریقے سے ہم نے حقوق مصطفیٰ پر تو کئی دفعہ خطبات جمعہ دیے۔ خطبہ حجت الوداع ہم نے غالباً کوئی 2-3 سال قبل پوری تفصیل سے بیان کیا تھا، اس میں غالباً کوئی 5-6 خطبات جمعہ ہم نے دیے تھے خطبہ حجت الوداع پہ۔ اسی طرح عالم کفر کی سازشیں اور ہماری ذمہ داری، اس پر ہم نے 6-7 خطبات جمعہ دیے تھے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں ہم نے واضح کیا تھا کہ عالم کفر کی ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں اور ہو رہی ہیں، اور توحید و سنت تو ہمارا اصل موضوع ہے، بنیادی موضوع ہے، یہ تو سدا بہار موضوع ہے، یہ تو اصل موضوع ہے ہمارا توحید و سنت۔ ایمان اور عمل صالح کی اہمیت اور پہچان، یہ بھی ہمیشہ کا موضوع ہے اور اکثر موضوع بیان ہوتا رہتا ہے۔ علم و عمل کی اہمیت، رسول اللہ کا مقام اور امت کی ذمہ داری، تفسیر سورۃ العصر، اور بالخصوص ہم نے شرک اور بدعت کا خوب رد کیا ہے۔ اور دین کے چہرے کو مسخ کرنے والی اصل چیزیں یہ شرک و بدعت ہیں۔ شرک و بدعت میں قبر پرستی، بدعات، اور بالخصوص روافض اور اہل تشیع کی جو کفریات ہیں، شرکیات ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، اور ان کا اپنا وجود جو اسلام کے لیے ایک زہر اور ایک خطرناک حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے ہر قسم کے خطرات کو جانتے ہوئے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے، آپ لوگوں کے اس فتنے سے خبردار اور بچانے کے لیے اللہ کی توفیق سے پوری جرأت کے ساتھ ہم نے بیان کیا۔ ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، شرک و بدعت کا رد۔ پھر ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، یہ بیچ میں بس وہ اتفاق سے جمعے
کی فضیلت کے لیے ایک دو حدیثیں میں نے پڑھ لی تو میں نے پھر اسی کو موضوع سخن بنا لیا، وگرنہ ہمارا موضوع رمضان سے پہلے چل رہا تھا اور ہم اسے پورا کریں گے، اور بہت سارے احباب کی طرف سے جو آیا بھی ہے کہ آپ اس موضوع کو پورا کریں، وہ شرح الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شرح۔ یہ کتنا عظیم موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے آج تک موضوعات بیان کیے ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ اور سلسلے کے ساتھ، یہ سب سے عظیم شان موضوع ہے۔ اپنے خالق اور مالک کا تعارف، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ سچا تعلق، اس سے آپ کو توحید صحیح طرح سمجھ آئے گی۔ یہ موضوع ہمارا چل رہا ہے، ہم الحمدللہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس آپ سے بھی گزارش ہے، آپ بھی خطبے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس خطبہ جمعہ کی مناسبت سے اگر میں ایک بات کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی توفیق سے مجھے اللہ نے یہاں موقع دیا ہوا ہے، میں یہاں کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سچی بات ہے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے۔ کبھی موضوعات کے انتخاب میں کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی، اور اللہ کی توفیق سے میں بھی جو حق اور سچ سمجھتا ہوں اسے بیان کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی حوصلہ افزائی کی میری محترم سمیع احمد صاحب نے، جب سمیع احمد صاحب اور ہمارے بھائی عمران صاحب بھی بیٹھے ہوئے، جب یہ مجھے خطبہ جمعہ کے لیے راضی کر کے لائے تھے تو خاص طور پر حافظ سمیع احمد صاحب نے ایک طویل عرصے تک خوب میری حوصلہ افزائی کی اور شاباش دیتے رہے اور تھپکی دیتے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں کسی مقام پر ہوں تو اس میں محترم سمیع احمد صاحب حافظہ اللہ کی جو پیار بھری نصیحتیں اور حوصلہ افزائی ہے ان کا بھی بڑا اس میں حصہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اب تو یہاں کا ایک تعلق جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا ہے، اور خیر و برکات کے سلسلے عظیم الشان طریقے سے جاری ہیں۔ اور ان میں سے ایک عظیم الشان برکت یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہاں پر ہر جمعے کسی نہ کسی دینی معاملے کا تعاون کا اعلان ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اب بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ کسی دور میں 5، 6، 8 ہزار ہوتے تھے، لیکن اب ماشاءاللہ کبھی 40,000، کبھی 50,000، کبھی 70,000، کبھی ساتھی 1,00,000 تک بھی تعاون لے کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ انفرادی لوگ تعاون کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان سلسلہ ہے، اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس پورے کراچی میں 2 مسجدیں ہیں جہاں ہر جمعے اس طرح تعاون کا اعلان ہوتا ہے، ایک رحمانیہ مسجد بوڑا پیر میں اور ایک یہ مسجد ہے پورے کراچی کے اندر۔ وگرنہ پتہ نہیں لوگوں کے دلوں میں، انتظامیہ میں کیا کنجوسی ہوتی ہے، کیا ایک تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں یہاں سے تعاون جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، دین کے لیے جا رہا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے بٹھائے پورے سندھ کے ہر ضلع ہر علاقے میں قائم مدرسے، مسجد اور دیگر ضرورت مندوں کی مدد کر رہے ہیں۔ وہاں سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، چل کے آتے ہیں، اور یہ عظیم الشان خدمت دین کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور میں یہ امید رکھوں گا میں رہوں یا نہ رہوں یہ سلسلہ یہاں جاری رہے، یہ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان دینی امور میں اپنا حق ادا کرنے اور حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔